جو آل امیہ نے ظلم ڈھائے ہیں وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوئے ہیں. سر آج آپ سندھ میں چلے جائیں نا تو آپ کو سید بتا دیں گے کہ محمد بن قاسم یہاں کیوں آیا تھا. آپ کو تو کتابوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ جی وہ ایک خط لکھ دیا تھا یہاں سے, وہ راجہ دار نے ایک بچی کے ساتھ یہ ہوا تھا تو اس نے خط لکھ دیا تو آ گیا. یار وہ لوگ جو اپنے علاقوں میں بچوں اور بچیوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے وہ یہاں پہ راجہ دار سے لڑنے کے لیے آنا تھا انہوں نے. تو آپ کو سندھی لوگ بتائیں گے وہاں پہ رہنے والے سید, ان کو عملی تواتر سے یہ پتہ ہے اور ہماری تاریخی کتابوں میں موجود ہے. اور جب میں یہ باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں یہ محمد بن قاسم کی تو انکار ہے. یار محمد بن قاسم کوئی اولیاء اللہ تھا, کوئی صحابی تھا جس کی جو ہے وہ ہو گئی ہے. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آل امیہ کے مظالم سے جان بچا کر سید خاندان ہجرت کر کے سندھ آئے تھے. یہاں پہ راجہ دار نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی, ان پہ ظلم ہوتے تھے, تو وہ اس چکر میں یہاں آیا تھا, پھر وہ رحمت اللہ علیہ بن گیا. تو بن جاتے ہیں سر. آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں کتنے رحمت اللہ علیہ بنے ہوئے ہیں. آتا ہوں, یہ تو بعد کی باتیں ہیں. خود سندھ کی سرزمین میں 5 صحابہ حضور علیہ السلام نے تبلیغ دین کے لیے براہ راست اپنی حیات مبارکہ میں بھیجے تھے. سندھ کی سرزمین 5 صحابہ بھیجے تھے. سندھی لوگ گئے تھے, آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے تھے, حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر. اور اس مجلس میں ایک وفد سندھ سے آیا تھا, ایک افریقہ سے آیا تھا, ایک ہی دن. اور آقا علیہ السلام چونکہ نبی الانبیاء, نبی الامم اور رسول الخلق تھے, تو آپ نے افریقہ سے آنے والوں کو فرمایا افریقہ سے آئے ہو, سندھ سے آنے والوں سے کہا تم سندھ سے آئے ہو. اسلام قبول کیا, صحابی ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ تبلیغ اسلام کے لیے ہمیں کچھ بھیجیں. تو آقا علیہ السلام نے 5 صحابہ کرام بھیجے جو موجودہ سرزمین پاکستان صوبہ سندھ میں آئے. تو سندھ باب الاسلام کہلاتا ہے, محمد بن قاسم کی وجہ سے نہیں, آقا علیہ السلام کے بھیجے ہوئے 5 صحابہ کے وفد کی وجہ سے. ان میں 3 واپس چلے گئے, 2 کا یہیں وصال ہو گیا. ان کی قبریں بھی سندھ میں ہیں مگر معروف نہیں ہیں.